نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کے اخلاق بہت ہی بلند تھے۔ لوگوں سے ملاقات کے وقت ایسے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرماتے کہ لوگ آپ ہی کا ہو کر رہ جاتے۔ کفار و مشرکین خود بھی اپنے بچوں کو بھی بیماری کے علاج کے لیے دعا اور دم کرانے کے لیے حاضر بارگاہ ہوتے۔ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ان کے لیے دعا اور ان پر دم کرتے۔ آپ کی دعا اور دم کرنے کی برکت سے ظاہر بیماری سے وہ لوگ شفا حاصل کر لیتے اور باطنی مرض کفر و شرک کا بھی علاج ہو جاتا۔ اس طرح وہ لوگ ہمارے خواجہ کی نورانی ہاتھوں پر توبہ کرتے، مسلمان ہو جاتے۔ خوش طبعی اور خوش مزاجی ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ عنہ کی عادت۔ حضرت قطب الدین بااختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم شیخ علی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ درمیان راہ میں ایک شخص نے آپ کے خادم کا دامن پکڑ کر سخت و سست اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس شخص پر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا اور اس نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے دامن پکڑا اور برا بھلا کہا؟ مخلصاً حضرات، بری بات اور ظلم و بد اخلاقی پر ناراض ہونا ایمان کی پختگی اور مضبوطی کی علامت ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال میں آ کر اور ناراض ہو کر ہی راجہ پرتھوی راج کو گرفتار کرایا۔ آپ نے ناراض ہو کر ہی اونٹوں کو بٹھا دیا تو پھر نہ اٹھ سکے جب تک معافی نہ مانگی گئی۔ ہمارے خواجہ نے ناراض ہو کر ہی انا ساگر کا پانی پیالے میں بند کر دیا تھا۔ ان واقعات سے ظاہر اور ثابت ہوا کہ ظلم و جبر اور بری باتوں پر ناراض ہونا ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ عنہ کی عادت و سنت ہے، اور یہی حکم قرآن اور سنت کا بھی ہے۔ انتباہ: آج کل کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں غصہ حرام ہے اور ناراض ہونا منع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، بزرگوں نے کبھی نفرت نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بھی غصہ کرنے، ناراض ہونے اور نفرت کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ کام حرام و گناہ ہے۔ حضرات، اس طرح کی بولی بہت بڑی مکاری و دھوکہ ہے۔ حضرات، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہوں میں بے ادبی اور گستاخی اور ان کی شان اقدس میں بےہودہ کلمات کہتے اور لکھتے ہیں، اکثر انہیں لوگوں کی یہ بولی ہے، اور ان لوگوں کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ ہماری بے ایمانی اور بدعقیدگی کو تم دیکھتے اور سنتے رہو، مگر ہم کو برا نہ کہو اور ہم پر غصہ نہ کرو اور ہم سے نفرت و ناراضی کا اظہار نہ کرو۔ جبکہ منافق و بدعقیدہ، ظالم و جائز و جابر شخص سے غصہ و نفرت کرنا اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ ثعلبہ ابن ابی حاطب نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو اللہ تعالی نے ناراض ہو کر اس کے حق میں آیت کریمہ نازل فرمائی، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ثعلبہ پر جلال و ناراضگی کا اظہار کیا۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے منافقوں کو مسجد نبوی شریف میں عین جمعہ کے خطبہ کے وقت صحابہ کی موجودگی میں باہر نکالا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر ایک منافق کو قتل کیا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر عالم جلال میں دعا کر دی تو شیخ صنعانی کی ولایت جاتی رہی اور ہلاکت بربادی کے قریب چلے گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم حاکم کے حق میں دعائے ہلاکت فرما دی تو وہ شخص شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپس نہیں آیا، جنگل ہی میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ المختصر قرآن و سنت اور بزرگوں کے احوال و اقوال سے صاف طور سے ظاہر اور ثابت ہوا کہ اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور ان کو برا کہنے والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا اخلاق نہیں ہے بلکہ ایمان و عقیدہ کی کمزوری ہے۔ ہمارے خواجہ کے اخلاق و عادات، اے ایمان والو، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے نورانی پرتو اور شاہکار نمونہ تھے، اور رسول خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر تحمل اور حلم و بردباری کے عکس جمیل تھے، اور اپنے نانا جان شفیق مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور غریب پروری و بےکس نوازی اور گرے پڑوں تھے، اور غریب نوازی کی ہو بہو تصویر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بحساب احسان و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ پیدائشی غریب نواز تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر غریبوں اور بے کس و بے سہارا لوگوں کے لیے دار الامان اور دار القرار تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے بعد ایام شیر خوری میں ہی شان غریب نوازی کا ظہور ہونے لگا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی گود میں والدہ ماجدہ کی چھاتی سے دودھ نوش فرما رہے تھے کہ ایک غریب عورت غربت و افلاس کے درد و غم کی دوا کے لیے آپ کی والدہ طیبہ خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس غریب خاتون کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بچہ پھوک سے نٹھال ہو کر رونے لگا۔ والدہ ماجدہ حضرت ماہ نور رضی اللہ عنہا نے ان غریب خاتون سے ارشاد فرمایا، اے بہن، تمہارا بچہ بہت ہی بھوکا ہے اور بھوک ہی کی وجہ سے رو رہا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا دو۔ اس بے کس و لاچار عورت نے پلکیں نمناک ہو گئیں اس بے کس و لاچار عورت کی پلکیں نمناک ہو گئیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے لگی۔ اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے سیدہ ماہ نور، کتنے دن ہو چکے ہیں کہ اناج کا دانہ حلق کے نیچے نہیں اترا۔ میں فاقہ کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ آغوش مادر میں ہمارے خواجہ رضی اللہ عنہ نے درد و غم کے سارے مناظر کو دیکھا اور ساری باتوں کو سنا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ ماں کی چھاتی سے ہٹا لیا اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پیاری پیاری چھوٹی انگلی مبارک سے غریب عورت کے روتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس اشارے کو والدہ ماجدہ سمجھ گئیں کہ میرا پیارا بیٹا معین الدین حسن کہہ رہا ہے کہ ایک چھاتی کا دودھ میں پی رہا ہوں اور دوسری چھاتی کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دو۔ والدہ طیبہ نے اس غریب بچے کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے لگی۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور فرد مسرت سے ہنستے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی غریب نواز تھے۔ حضور محدث اعظم
محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم، نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب، نماز تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اے ایمان والو، انسان کو سمجھانا آسان نہیں ہے، آدمی کی فطرت ہے، اسی کو مانے گا جو عقل کہے گی۔ عقل و خرد پر اگر اسلام اور ایمان کا قبضہ ہے تو عقل سیدھی راہ بتاتی نظر آتی ہے، اور اگر عقل بے مہار اور آزاد ہے تو انسان کو فرعون و قارون اور شداد، نمرود اور یزید بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو معجزہ کی طاقت و قوت عطا فرما کر مبعوث فرمایا، اور سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد علماء اور اولیاء کی نورانی جماعت کو آدمیوں کی رشد و ہدایت کے لیے کرامت کا کمال عطا فرمایا۔ حضرات، آج ہم مسلمانوں کی کم نصیبی ہے کہ ہم میں کوئی صاحب روحانیت اور ولایت کی بزرگی والا ولی دکھائی نہیں دیتا۔ حضرات، ولی ضرور ہیں مگر ہماری ظاہری نگاہوں سے روپوش ہیں، انہی کے قدموں کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے، ورنہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمین دھنس جائے۔ کل تک ہمارے بیچ میں اولیاء اللہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے، یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین جو عقل کے غلام تھے، جو صرف عقل کی طاقت و قوت کو تسلیم کرتے تھے، ان کے مقابلے میں ہمارے بزرگوں نے اولیاء اللہ نے ولایت اور روحانیت اور کرامت کی لازوال قوت طاقت کو پیش فرمایا۔ کتاب ماضی کے اوراق کو پلٹیے اور دیکھیے کہ ولی کی طاقت کس قدر ہوتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی حضرت عاصف بن برخیا رضی اللہ تعالی 1000 ٹن کے وزن کا تخت بلقیس سینکڑوں میل کی دوری سے پلک جھپکنے سے پہلے دربار میں لا کر حاضر کر دیتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں عین خطبہ کے وقت سینکڑوں میل دوری پر ملک شام میں اسلامی فوج کو دیکھ لیتے ہیں، اور بیچ خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت ابو یوسف شاگرد شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کا انگریزوں عیسائیوں سے مناظرہ طے ہوتا ہے کہ تم مذہب عیسائی کو ثابت کرو اور ہم مسلمان مذہب اسلام کے حق و سچ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ وقت مقرر ہو گیا، انسانوں کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر دریائے دجلہ کے کنارے جو مناظرہ گاہ تھا، مناظرہ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم کتابوں کے ساتھ مناظرہ گاہ پر جمع ہو گئے۔ مناظرہ کا وقت ہو گیا۔ مسلمانوں کے عالم مناظر حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی کتاب کے کندھے پر مسلح ڈالے ہوئے اور ہاتھ میں تسبیح لیے تشریف لاتے ہیں، اور مناظرہ گاہ میں منبر پر آنے کی بجائے دریائے دجلہ کے پانی پر چلتے ہوئے بیچ دریا میں پانی کے اوپر اپنا مسلح بچھا دیتے ہیں، اور وہیں سے آواز دیتے ہیں کہ اے عیسائی مولویوں آ جاؤ اور مناظرہ کر لو۔ یہ منظر سارے لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور عیسائی مولویوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ولی کی اس کرامت کو دیکھا جو تمام عیسائی مولویوں نے کہا کہ اے حضرت مناظرہ تو ہو گیا، ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اسلام کے حق و سچ ہونے کو دیکھ لیا، ہم تو پانی پر نہیں آ سکتے اس لیے کہ ہمارا مذہب غلط اور باطل ہے، آپ آ جائیں اور ہم کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لے۔
سارے عیسائی نائب رسول عالم اسلام، نائب رسول عالم اسلام حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور بزرگی اور کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ہم قادریوں کے قبر کے اجالا، آخرت کے سہارا، ہمارے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کی عطا سے ولایت و روحانیت اور کرامت کی طاقت و قوت سے قبر کے مردے کو زندہ فرما دیا۔ تمام عیسائی مسلمان ہو گئے اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹوں کو بٹھا دیا تو پھر نہ اٹھ سکے، آنا ساگر کو اپنے پیالے میں بند کر دیا، رام دیو مہند کو اس کے تمام جادوگر جادو اور کرتب سے عاری اور خالی کر کے بے ہوش کر دیا، اور جوگی اجے پال کو اپنی لکڑی کے کڑاؤں سے مروا کر پٹوا کر زمین پر گرا دیا، اور اس کے تمام جادو کے کمال کے تان بان سب ٹوٹتے اور بکھرتے نظر آئے۔ راجہ پرتھوی راج کو اسلام کی فوج سے گرفتار کرایا۔ اس طرح ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت و روحانیت کے انوار، تجلیات اور کرامات کی قوت و طاقت نے ہندوستان میں کفار و مشرکین کی کافری اور مشرکی کی تاریخ اور بت پرستی کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی ابدی نور اور ہمیشگی کا اجالا عطا فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا ہندوستان اسلام کے نور سے روشن اور منور ہو گیا۔ حضرات، ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت و روحانیت کی طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ پل بھر میں بندوں کو خدا سے ملا دینا آپ کی ادنا کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت کی تفصیلی بحث نہ جاتے ہوئے صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ معجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی وہ قوت و طاقت ہے جس کو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو اور عقل انسانی کو متحیر و حیران کر دے۔ معجزہ وہ خلاف عادت کمال ہے جو کسی نبی سے صادر ہو، کرامت وہ خلاف عادت کمال ہے جو کسی ولی کے ذریعے ظاہر ہو، معونت وہ خلاف عادت چیز ہے جو عام مومن مسلمان سے ظاہر ہو، استدراج وہ خلاف عادت امر ہے جو کسی فاسق و فاجر مسلمان یا کافر سے رونما ہو، اہانت وہ خلاف عادت ہے، وہ عادت کام جو کسی کافر سے ظاہر ہو۔ اے ایمان والو، ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کرامت ہی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ کرامت اسی مرد مومن سے ظاہر ہوگی جو ولی ہوگا، اور ولی وہی مومن ہو سکتا ہے جس کا قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق و موافق ہو۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے پیراں، پیر روشن ضمیر، سردار اولیاء حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کرامت الولی کی استقامت فعلہ علی قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون فرمان کے مطابق ہو۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ جب اجمیر تشریف لائے تو پرتھوی راج آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ ایک پاگل ہاتھی کو آپ کی طرف دوڑا دیا تاکہ ہاتھی ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاک کر دے اور مار ڈالے۔ مست ہاتھی دوڑتا ہوا جیسے ہی آپ کے قریب آیا تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے ایک مشت خاک اٹھا کر اس پاگل ہاتھی کی طرف پھینکی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ہاتھی پتھر کا ہو گیا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کی قدرت سے بے جان پتھر جاندار ہو جاتے ہیں اور جاندار بے جان پتھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کے منظر انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کی شان کے مظہر اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اس طرح اولیاء کرام سے جو کرامات ظاہر ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں،
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرات، بے عقل اور بے ایمان ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کی کرامتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا وجود اولیاء کرام کی کرامت سے ہے۔ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو عاشقان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹی شریف کے نام سے یاد کرتے اور مناتے ہیں۔ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اجمیر مقدس میں عاشقان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہو کر، یا حاضری نہیں ہو سکتے تو اپنے گھروں میں، مسجدوں میں اپنے کریم و رحیم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں، اور ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے من کی مرادیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ارادے روز بنتے ہیں اور بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں اور بن کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔